السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، یہ آج ہماری دوسری ویڈیو ہے جو کہ سورۃ الفاتحہ کے بارے میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ہی قرآن مجید کو اتارا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور قرآن پاک کو ساری کتابوں کی سردار کتاب بنایا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے جو قرآن اتارا ہے، یہ یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، قرآن ہر اس بندے کے لیے آسان ہے جو قرآن کو سمجھنا چاہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ قرآن بنایا اور وہ مشکل ہو، اور کافر ایک موبائل بنائے اور وہ اس کو چھوٹے چھوٹے بچے بھی چلا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ قرآن پاک یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ سب سے زیادہ آسان ہے۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ قرآن پاک کے اندر 70% لفظ جو ہے نا وہ اردو کے ہیں، 30% لفظ جو ہے نا وہ عربی کے ہیں، اور وہ جو 30% ہے عربی کے لفظ وہ میں انشاءاللہ آپ کو سکھاؤں گا۔ ان میں سے 30% میں سے یہ آپ کے سامنے آج سورۃ فاتحہ کی لغات لکھی ہوئی ہے۔ لغات کا مطلب ہوتا ہے کہ عربی لغت کے وہ الفاظ جو ہماری اردو کے نہیں ہیں، جو قرآن پاک کے اندر ہیں، ان کو میں نے علیحدہ کر لیا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ ان کو ایک ایک لفظ کا معنی سیکھیں گے، ایک ایک معنی پر غور کریں گے، تدبر کریں گے۔ اگر آپ صرف یہ چند معنی یاد کر لیں تو آپ کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، کیونکہ یہ 30% آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں اور 70% سورۃ فاتحہ کے جو اردو کے لفظ ہیں وہ آپ کو آتے ہیں۔ تو یہ ذرا غور سے دیکھیں۔ تو یہ لفظ ہیں جو عربی کے لغات کے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ال میں نے تمام، اونچی آواز سے پڑھیں جی، ال میں نے تمام، لامیہ لے میں نے کے لیے، الذین بدلے کا، الدین بدلے کا، الدین بدلے کا، ایا خاص، کا میں نے تیری، کا میں نے تیری، نون میں نے ہم، وا میں نے اور، الذین میں نے ان لوگوں کا، تا میں نے تو نے، تا میں نے تو نے، الا میں نے پر، الا میں نے پر، ہم میں نے ان، غیری لا نہیں۔ تو یہ الفاظ ہیں، یہ 1 سے لے کر یہ 13 تک الفاظ ہیں۔ یہ صرف لغات القرآن۔ اگر آپ ان الفاظ کو یاد کر لیتے ہیں تو آگے جو قرآن پاک آئے گا، سورۃ البقرہ کی جو آیات آئیں گی، تو اس میں آپ کو یہ الفاظ کا ترجمہ جب آتا ہوگا تو قرآن آپ کا 70 سے 75% تک ہو جائے گا، صرف یہ الفاظ یاد کرنے کی وجہ سے۔ اب یہ ال کا لفظ ہے، یہ قرآن پاک میں ہزاروں کی تعداد میں آئے گا، لامیہ لے بھی ہزاروں کی تعداد میں آئے گا، اسی طرح نون تو لاکھوں کی تعداد میں آئے گا، اور اس طرح واؤ بھی ہزاروں کی تعداد میں آئے گا، اور اس طرح تا اور اعلیٰ یہ بھی ہزاروں کی تعداد میں آئیں گے۔ تو صرف ان کو ایک دفعہ پک کرنا ہے۔ تو آج میرے ساتھ آپ ان کی ذرا دوبارہ مشق کریں۔ ال میں نے تمام، ال میں نے تمام، لامیہ لے میں نے کے لیے، الدین بدلے گا۔ اب میں عربی پڑھوں گا، ترجمہ آپ نے کرنا ہے۔ ال میں نے تمام، لامیہ لے میں نے کے لیے، الدین بدلے گا، ایاک خاص، کا تیری، نون ہم، وا اور، الذین ان لوگوں کا، تا میں نے تو نے، الا میں نے پر، ہم میں نے ان، غیری نہ کے، لا میں نے نہیں۔ تو الحمدللہ آپ نے یہ معنی یاد کر لیے ہیں۔ ان کو اچھی طرح پڑھیں، بار بار پڑھیں۔ جتنا آپ ان کو ریپیٹ کریں گے، جتنا آپ ان کو رٹا لگائیں گے، تو اتنا ہی انشاءاللہ ہمارے لیے آگے والا قرآن مجید پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیں، یہ سورۃ فاتحہ میں نے آپ کے سامنے لکھی ہے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ، اب یہ دیکھیں، اب وہ میں نے ان کو ٹکڑے کر کے لکھا ہوا ہے، یعنی کہ ترتیب سے نہیں لکھا ہوا، یہ ٹکڑوں کی صورت میں لکھی ہوئی ہے۔ تو اب آپ ترجمہ کر سکتے ہیں۔ اب یہ جو آپ نے 13 الفاظ یاد کیے ہیں نا، اب ان کو ذرا پریکٹیکل کر کے دیکھیں، پڑھائی کر کے دیکھیں۔ باقی جو 70% ہے وہ اردو بھی ساتھ لکھ دی ہے، اور آپ کے یہ 13 الفاظ بھی میں نے ایڈ کر کے یہ لکھے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ال میں نے تمام، حمدو، یہ حمد ہماری اردو زبان کا لفظ ہے۔ آپ جیسے کہ اسکول کی پہلی کتاب ہوتی ہے، اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ حمد، نعت اور حمد۔ تو حمد میں نے تعریف، ال میں نے تمام، حمدو میں نے تمام تعریف،
لا میں نے کے لیے، اللہ میں نے اللہ، تو کیا ترجمہ بن گیا؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اب یہاں پر بات مکمل ہو گئی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہر چیز اللہ کے لیے ہے۔ تو اب اللہ، وٹ میننگ آف اللہ، اللہ کون؟ اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کوئی بندہ منہ اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ ہوں؟ تو نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی ایک ایسی تعریف کریں گے جو کسی اور پر تعریف نہیں آئے گی۔ اب یہاں پر بات مکمل ہو گئی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب وٹ میننگ آف اللہ، اللہ کون ہے؟ رب العالمین، ربی جو پالنے والا ہے، ربی جو مربی، یعنی جیسے کہتا ہے یہ میرا مربی ہے، تو میم اس کے شروع میں لا دیں، مربی یہ ہماری اردو زبان کا لفظ ہے۔ العالمین، ال میں نے تمام، یہ ہم پیچھے پڑھ کے ہیں لغات کے اندر، ال میں نے تمام، عالمین میں نے جہان، یہ عالم کی جگہ ہے، تو یہ کہتے عالم کہتے ہیں واحد کو، تو اس کی جمع عالمین۔ تو آگے الرحمن، ال میں نے تمام پڑھا ہے، لیکن چونکہ جب ال کا لفظ رحمان اور رحیم یعنی کہ اللہ کی صفات پر آئے گا تو ال میں نے تمام ہی ہوتا ہے، یعنی کہ تمام ساری چیزوں کو گھیر لیتا ہے۔ تو اب صفت پر جب آئے گا تو کہیں گے نہایت، نہایت کے اندر بھی تمام کا معنی موجود ہے، یعنی کہ نہایت مہربان، یعنی کہ تمام مہربان۔ تو اب تمام مہربان لفظ اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہیں گے نہایت مہربان۔ کیا بولیں گے؟ جب بھی الف لام کا لفظ اللہ کے نام کی صفات پر آئے گا تو اس پر ہم کیا، اس کا معنی کیا کریں گے؟ نہایت۔ کیا معنی کریں گے؟ نہایت۔ نہایت کے اندر ال کا معنی موجود ہے، تو یہ جدید اردو ہے ذرا۔ الرحمن نہایت ہی مہربان، نہایت ہی مہربان۔ الرحیم نہایت ہی تو رحمان ہماری زبان جیسے کہ عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ ہماری زبان اردو زبان کے لفظ ہیں، بار بار ہم ان کا استعمال کرتے ہیں۔ مالکی مالک ہے، مالکی جیسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں ماما تو مالک لگنا ہے زمین دا، تو مالک یہ ہماری زبان کا لفظ ہے۔ مالکی مالک ہے، مالکی مالک ہے کس کا؟ یومی دن، یومی دن، جیسے یوم الجمعہ یہ ہماری زبان کا لفظ ہے، یوم الجمعہ مقصد اس لفظ بولتے ہیں، یوم کا معنی دن ہوتا ہے۔ مالکی مالک ہے، مالکی مالک، یومی دن کا، یومی دن کا۔ الدین یعنی الدین، یہ الف لام آ گیا۔ اب الف لام کے اور بھی معنی ہے نا، الف لام اختصاص کے لیے، خاص کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو دین بدلے کے دن کا، اب بدلے کا دن ہر ایک بدلے کا دن ہی ہے، وہ بدلے کا دن خاص قیامت کا دن ہے، اس لیے یہ جو الف لام ہے یہ معرفہ کے لیے آیا ہے، خاص دن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو الدین بدلے کے دن کا، الدین بدلے کے دن کا، الدین بدلے کے دن کا۔ ایا خاص، ایا خاص، ایا خاص، دیکھیں ہم دوسری پر کے میں پڑھ کے آئے، ایا میں نے خاص ہم پڑھ کے آئے ہیں، ایا میں نے خاص، ایا میں نے خاص، ایا میں نے خاص، کا میں نے تیری، یہ ہم پڑھ کے ہیں، کا میں نے تیری، ایا میں نے خاص، کا میں نے تیری، نون میں نے ہم، نون میں نے ہم، یہ دیکھیں نون میں نے ہم، نون میں نے ہم۔ نستعین، استعین مدد طلب کرتے ہیں، استعین استعان، یستعین استعانت مدد طلب کرنا، یہ بھی اردو کا عربی کا لفظ ہے ویسے، لیکن بڑا لفظ ہے، اس کا معنی میں آپ کو لہذا بتا دوں گا۔ نون میں نے ہم، نون میں نے ہم، استعین ہم مدد طلب کرتے ہیں، خاص تیری ہی ہم، ہاں تجھ ہی سے، خاص تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اچھا ایاک نعبد و ایاک نعبد، یہاں پر لفظ رہ گیا، ایاک نعبد، ایاک خاص، نون میں نے ہم، عابد عبادت کرتے ہیں، یہاں پر ایک لفظ مس ہو گیا، ایا خاص، ایا خاص، نون میں نے ہم، عبد عبادت کرتے ہیں، خاص تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، ایا خاص، ایا خاص، کا تجھ ہی سے، نستعین نون ہم، استعین ہم کیا مانگتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں۔ اہدے ہدایت دے، اہدے ہدایت یعنی کہ اس طرح یہ ہماری اردو زبان کا لفظ ہے، جس طرح ہم عام کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت دے، اہدے ہدایت دے نہ ہمیں، اہدے ہدایت دے نہ ہمیں، الصراط رستے کی، الصراط، یہ جو ال ہے نا یہ تمام کے لیے بھی آتا ہے اور خاص کرنے کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کہ رستہ یہ تو نہیں کہ قادر آباد کا کوئی رستہ ہو، یہ خاص رستہ مراد ہے، یعنی کہ وہ جو جنت کو جانے والا رستہ، اس لیے یہ الف لام معرفہ کے لیے اور خاص کرنے کے لیے ہے۔ اہدے ہدایت دے، اہدے ہدایت دے نہ ہمیں، الصراط رستے کی، الصراط یعنی کہ یہ آپ کے ذہن میں خاص کے لیے، المستقیم جو کیا ہے؟ سیدھا، جو کیا ہے؟ سیدھا، صراط رستہ، صراط رستہ، صراط رستہ، الذین ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں کا، الذین ان لوگوں، یہ ہم نے پڑھا لغات کے اندر، ان لوگوں کا، انعمتا، انعمتا انعام کیا، انعمتا انعام کیا، تا تو نے، تا تو نے انعام کیا تو نے، علی پر، علی پر،
ہم ان پر، اہم ان پر جن پر انعام کیا، اللہ دینا ان لوگوں کا جن پر انعام کیا تو نے علیہم ان پر، غیری نہ کے، غیری نہ کے، المغضوب جو مغضوب ہیں، المغضوب جو مغضوب ہیں، یعنی کہ تمام مغضوب، یہ مغضوب خاص مغضوب ہے، یعنی کہ یہودی مراد ہے، اس لیے یہ لام خاص کرنے کے لیے، ایک تمام کے معنی میں اور ایک خاص کے اندر، غیری نہ کے، غیری نہ کے، المغضوب جن پر غضب نازل ہوا، علیہم ان پر، علا پر، ہم ان پر، اور لا نہیں، الضالین اور نہ گمراہوں کا، اور نہ گمراہ، یہ عام گمراہ نہیں ہے، یہ خاص گمراہ، عیسائی گمراہ مراد ہیں، اس لیے یہ الف لام اختصاص کے لیے خاص کے لیے، یعنی کہ لیکن معنی نہیں کریں گے، لیکن آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ عام گمراہ نہیں، یہ خاص گمراہ ہے، اور اس سے مراد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وہ کون ہے؟ عیسائی، مغضوب سے مراد یہودی اور ال سے مراد، ظالین سے مراد عیسائی ہیں۔ تو الحمدللہ رب العالمین، آج ہم نے یہ دیکھ لیے، آپ دیکھیں کہ آپ کو سورۃ فاتحہ کا ترجمہ آتا ہے، آپ نے صرف ان الفاظ کا رٹا لگانا ہے، ان الفاظ کو آپ نے یاد کرنا ہے، تو آپ انشاءاللہ الحمدللہ گھر بیٹھ کر بغیر کسی بڑی لغات کتاب کے، بغیر کسی بڑے معاملے کے، آپ الحمدللہ رب العالمین قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ آپ کو 70% قرآن پاک آتا ہے، اور جب کسی بندے کو اگر کسی ملک کی 70% زبان آتی ہو تو اس کو نیشنلٹی دے دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے ہی پیدائشی طور پہ اللہ نے ہمیں اپنی جنت کی نیشنلٹی دی ہوئی ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے سینوں کے اندر 70% قرآن پہلے رکھ کے بھیجا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم نے صرف تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، تھوڑی سی توجہ کرنی ہے۔ تو یہ سورۃ فاتحہ میرے بھائیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا سورۃ فاتحہ، یہ اس کو فاتحہ اس لیے کہتے ہیں، اس سے قرآن کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ سورۃ شفا بھی ہے، یہ سورۃ الکنز بھی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے اور بھی بہت سارے نام ہیں، اس کی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، لمبی اس کی تفصیل ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم صرف یہ لغات القرآن کے اندر ہم نے یہ سیکھا، اگر ہم ان معنوں کو، ان الفاظ کو غور کریں گے، تدبر کریں گے، اگر ہم ان 13 الفاظ کو یاد کر لیتے تو آگے جو ہم قرآن پاک پڑھیں گے تو یہی الفاظ 30% الفاظ ہیں، یہ بار بار ہمارے سامنے آئیں گے، ہم ایک دفعہ ان کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ سورۃ فاتحہ پڑھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ اس کے بعد جو ہم سورۃ البقرہ شروع کرنے والے ہیں، تاکہ وہ ان کی ساری ویڈیو انشاءاللہ بالکل اسی طرح ہم آپ کے سامنے ویڈیو بنا کر پیش کریں گے، تاکہ آپ اس سے قرآن پاک گھر بیٹھ کر سیکھ سکیں، قرآن پاک کا ترجمہ سیکھ سکیں۔ آج ہم صرف ناظرے پر زور دیتے ہیں، اب اس پر غور نہیں تھے کہ ہم نے قرآن کا معنی سیکھنا ہے۔ تو ہم جتنا قرآن کا معنی سیکھیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کی کیا ڈیمانڈ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سیکھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو میرے بھائیوں آگے بھی شیئر کر دیں، یہ ایک صدقہ جاری ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میری یہ پیغام پہنچے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ سے زیادہ کوئی دوسرا بندہ قرآن کا ترجمہ سیکھ لے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔